السلام علیکم جی، امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹھاک خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے جہاں تک خدا کی خدائی ہے امن، سکون اور سلامتی رہے۔ آج کا میرا ٹاپک ہے بچے سے ماں تک کا سفر۔ اس ٹاپک میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا کہ آپ کی ایک پریگننٹ بھینس اور گائے کی دیکھ بھال کیسے کرنی ہے اور کس طرح کی خوراک اس کو دینی ہے۔ گبن جانور کی خوراک، بچے کی خوراک اور دیکھ بھال کی اہمیت کیا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے آپ کو جانوروں اور انسانوں پر سائنسی تجربات سے ثابت کہانی بھی سناؤں گا۔ میں آپ کے سامنے کچھ سائنسی تجربات، تحقیق جو ہے وہ بھی رکھتا ہوں تاہم کہ آپ اس کی اہمیت کو سمجھ سکیں۔ 1944 سے لے کر 1945 مغربی یورپ میں شدید سردی اور قحط کا وقت کہلاتا ہے۔ 4 سالہ دوسری جنگ عظیم اور اس پر غذائی قلت نے سب سے زیادہ مغربی ہالینڈ کو متاثر کیا تھا، جو کہ اس وقت تک جرمنی کے قبضے میں تھا۔ جرمنی کی طرف سے خوراک کی مکمل بندش کے باعث اس عرصہ میں ہالینڈ کے لوگوں کو شدید غذائی قلت کا سامنا رہا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ لوگ دن کی خوراک کا صرف 30% حصہ کھا کر گزر اوقات کرتے تھے۔ گھاس بھوس کو خوراک بنایا گیا تھا اور لکڑی کا جو ٹکڑا ملتا اس کو جلا کر زندہ رہنے کی کوشش کی جاتی۔ مئی 1945 میں جب خوراک کی ترسیل دوبارہ شروع ہوئی تو تب تک 20,000 لقمہ اجل بن چکے تھے۔ 20,000 لوگ صرف بھوک کی وجہ سے مر چکے تھے۔ اس بھیانک واقعہ نے ان آبادیوں کو سائنسی تحقیقات کے لیے بھی موضوع بنا دیا۔ یہ لوگ ایک ہی وقت میں غذا کی قلت کا شکار رہے تھے۔ ہالینڈ کے بہترین صحت کے نظام اور عمدہ ریکارڈ کی بدولت ماہرین قحط کے دور رس اثرات کو دیکھنے کے قابل ہو گئے اور نتائج بالکل غیر متوقع تھے۔ اس تحقیق کا ایک ابتدائی پہلو قحط کے دوران پیدا ہونے والے بچوں کے وزن کے بارے میں تھا۔ مثلا جو حاملہ عورتیں اپنے حمل کے آخری مہینوں میں تھیں، ان میں غذائی قلت کا شکار رہی تھیں، ان کے بچے پیدائش کے وقت وزن میں کم تھے۔ اس میں تو کوئی حیران کن بات نہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ بچہ ماں کے پیٹ میں آخری 3 مہینوں میں اپنی زیادہ تر بڑھوتری کرتا ہے، لیکن سائنسدان ان لوگوں کو لمبے عرصے تک سٹڈی کرنے میں کامیاب رہے۔ وہ بچے جو پیدائشی طور پر کمزور تھے اپنی اگلی تمام عمر تک کمزور ہی رہے اور دوسرے لوگوں کے مقابلے میں ان کے اندر موٹاپے کی شرح کم تھی۔ پیدائش کے بعد اگلے 40 سال ان کو بہترین خوراک دستیاب تھی، لیکن ان کے جسم اپنے ابتدائی دنوں کی غذائی قلت کو پورا نہ کر سکے۔ ایسا کیوں تھا؟ ان ابتدائی ایام کا اثر ان کی عمر کی دہائیوں پر کیسے پڑا تھا؟ ماں کے پیٹ میں ایسا کیا اثر پڑا تھا جس نے ان کو پوری زندگی کے لیے متاثر کر دیا تھا؟ اس سے بڑھ کر عجیب بات یہ تھی کہ یہ اثرات صرف ان ماؤں کے بچوں تک محدود نہیں رہے تھے، بلکہ ان کے بچوں کے بچوں میں بھی موجود تھے۔ یعنی حاملہ عورتیں جو غذائی قلت کا شکار رہیں، ان کے پوتوں تک یہ اثرات منتقل ہوئے تھے۔ میرے یہ کہانی سنانے سے آپ کو کیا سبق حاصل ہوا؟ اس کہانی سے یہ سبق حاصل ہوا کہ حاملہ ماں کی خوراک پر توجہ دیں۔ اگر ماں کی خوراک اچھی ہوگی تو بچہ اچھا صحت مند ہوگا۔ اگر ماں کی خوراک اچھی نہیں ہوگی تو بچہ صحت مند نہیں ہوگا اور اس چیز کا اثر اس کی اگلی نسل تک منتقل ہوگا۔ کئی رینگنے والے جانوروں میں مادہ اور نر کے DNA میں فرق نہیں۔ مثلا مگرمچھ کے مادہ یا نر ہونے کا تعلق اس کے انڈے کے درجہ حرارت سے ہے۔ گرم ہوتا ماحول ان کے نر اور مادہ کے تناسب پر اثر انداز ہوتا ہے۔ ماحول اور دیکھ بھال کا جانور پر بھی اثر پڑتا ہے۔ اسی طرح ایک اور مثال آپ شہد کی مکھی کی لے لیں۔ شہد کی مکھیوں میں مکھیوں کی ملکہ یا خادم ورکر ہونے کا تعلق صرف اس کے ابتدائی خوراک سے ہے، اس کے علاوہ کوئی فرق نہیں۔ دونوں کا لاوا بالکل ایک ہی ہوتا ہے، مگر اس کے باوجود ملکہ کا نہ صرف کام بالکل مختلف ہوتا ہے بلکہ اس کی زندگی خادم کے مقابلے میں 20 گنا زیادہ ہے۔ تو ان سب سٹوریز سے، ان سب واقعات سے، یہ ساری ریسرچ آپ کو سنانے کا مقصد یہ تھا کہ اس سے آپ ایک سبق حاصل کریں۔ اس سے آپ نے کیا سبق حاصل کیا کہ بچے کی خوراک پر توجہ دینی ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں، یہ جو جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں ان پر بھی ریسرچ کی گئی۔ جو 2 بچے پیدا ہوتے ہیں
تو جڑواں پیدا ہونے والے بچڑوں پر تجربات سے یہ ثابت ہوا ہے کہ دیکھ بھال، مینجمنٹ اور خوراک، فیڈنگ ان کے وزن، بلوغت کا وقت، بیماریوں سے لڑنے کا صلاحیت اور دودھ گوشت کی پیداوار پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ یعنی جب ایک جیسی وراثت ایک ہی ماں اور ایک ہی باپ کے بچڑیوں کو مختلف ماحول اور خوراک دی گئی تو ان کے وزن، بلوغت، بیماریوں سے لڑنے کی صلاحیت اور پیداوار میں بہت زیادہ فرق تھا۔ ماحول اور خوراک کی بات یہیں تک محدود نہیں رہتی، بلکہ قحط والی مثال میں دیکھ چکے ہیں یہ تیسری نسل تک منتقل ہوتی ہے۔ یعنی اگر آپ نے اچھی پیداوار لینی ہے تو 3 نسلوں کو اچھی خوراک اور دیکھ بھال چاہیے۔ آپ چاہے 6000 والے سیمن سے اپنے جانور کو بچے پیدا کروائیں، جب تک اچھی خوراک اور اچھی دیکھ بھال یا ماحول نہیں دیا جائے گا تب تک مکمل فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ بچڑیوں کو ملکہ بنانا ہے یا خادم۔ اس سارے عمل میں نسل، خوراک اور ماحول تینوں ضروری ہیں۔ اچھی نسل کو خوراک اور ماحول نہ دیا تو ہلکی نسل کو خوراک اور ماحول دیں تو نتائج اس طرح نہیں آئے جس طرح سے آنے چاہیے۔ حاملہ جانور کو آخری 2 ماہ اچھی خوراک دیں، بچے کو اچھی مقدار اور معیار کی بوہلی آدھے گھنٹے کے اندر پلائیں۔ چھوٹے بچوں کو ونڈا کف سٹارٹر 6 دن پر شروع کریں۔ دیکھ بھال کے طور طریقے اچھے رکھیں، چھوٹی سی کمی کوتاہی نسلوں تک سفر کرتی ہے۔ اس موضوع پر لائف سٹاک محکمہ کی جو ویب سائٹ ہے اور جو سوشل میڈیا پر گروپس ہیں ان میں بھی کافی زیادہ جو ہے وہ معلومات موجود ہیں، کافی زیادہ بحث کی گئی ہے وہاں پہ ڈاکٹر حضرات نے بھی۔ تو اس کا بہت زیادہ آپ خیال رکھیں۔ ماں کی خوراک اچھی ہوگی تو بچہ جو ہے وہ اچھا صحت مند ہوگا۔ اگر ماں کی خوراک دیکھ بھال پر توجہ نہ دی گئی تو پیدا ہونے والا بچہ بھی کمزور ہوگا اور اس کا وہ اثر اس کی اگلی نسل تک منتقل ہوگا۔ تو میں آپ کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ کا بھی کوئی جانور پریگنٹ ہے، گائے ہے، بھینس ہے، بکری ہے، تو اس کی دیکھ بھال پر بہت زیادہ توجہ دیں اور اس کا خیال رکھیں۔ اور میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، دوسروں لوگوں تک پہنچائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کا فائدہ ہو سکے۔ آپ کی دعاؤں کا طلبگار ہوں، چاہتے چاہیے آپ کی۔ والسلام، اللہ حافظ۔